مجھے یقین ہے کہ یہ جو سیریز ہے وہ ایک دفعہ آپ سب کو جھنجھوڑے گی، آپ سب کو ہلائے گی، اور جہاں کہیں بھی یہ آواز جائے گی انشاءاللہ وہ رہ نہیں پائیں گی کہ ہم اس ریلیشن شپ کو ختم کر دیں۔ اور میری اللہ سے بہت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو پاک اور صاف کر دے، آپ کا ظاہر اور باطن پاک کر دے، آپ کا مائنڈ، آپ کی باڈی، آپ ہر طریقے سے ہیلدی ہو جائیں، آمین۔ یہ جو نامحرم کی محبت ہے، آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ ایک شارٹ کٹ ہے، ٹھیک؟ ہر انسان، میں نے کہا، محبت چاہتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی جو محبت ہے، یعنی ایک ہے جو آپ کی ماں باپ سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے، لیکن ایک وہ محبت جو ایک لڑکی لڑکے سے ڈیمانڈ کرتی ہے اور ایک لڑکا لڑکی سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ یہ محبت آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو شادی کے بعد ملنی ہے، یعنی نکاح کے بعد ملنی ہے، جب وہ مرد آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ لیکن اب دنیا اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ ہر انسان شارٹ کٹ چاہتا ہے، جلدی جلدی کام ہو جائے، تو اس محبت کے لیے بھی شارٹ کٹ کیا جاتا ہے کہ شادی تو ابھی پتہ نہیں کب ہونی ہے، کیوں نہ پہلے ہی اس محبت کے مزے لے لیے جائیں، یا ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے جس کے ساتھ ہماری شادی ہونے والی ہے وہ ہے کیسا، تو چلو پہلے بات کر لیتے ہیں۔ یہ سب شارٹ کٹس ہیں کہ وہ محبت جو خاون سے بعد میں ملتی ہے، کوئی ایسا لڑکا ہو جو بھی سے مجھے محبت کرے، مجھے چاہے، میری زندگی بدل جائے، اور ہوتا کیا، زندگی واقعی آپ کی بدل جاتی ہے۔ کیسے؟ آپ ایک سنگل اور ڈپریس لائف گزارتی ہیں، جب تک آپ اس ریلیشن شپ میں رہتی ہیں، سنگل بٹ ڈپریس لائف۔ وہ محبت جو نام کی محبت، وہ محبت جو گندی محبت، وہ محبت جو حرام محبت آپ کے ساتھ رہتی ہے، وہ آپ کا جینا حرام کر دیتی ہے، آپ کا سکون حرام کر دیتی ہے۔ یہ میں سب باتیں اتنی کانفیڈنٹلی کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ مجھے ابھی اتنے میسیجز آئے ہیں ان 3 دنوں میں، اور اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں، جس میں لڑکیاں روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بس اب ہمیں طریقہ بتائیں کہ ہم اس سے باہر آ جائیں، ہماری حالت خراب ہو گئی ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہماری صحت خراب ہو گئی ہے، ہم کوئی نہیں ہے جس سے ہم یہ مسئلہ ڈسکس کر سکیں، ہم کسی کو نہیں بتا سکتے، کوئی ہمیں نہیں سمجھ سکتا، پلیز آپ ہمیں بتائیں۔ تو یہ محبت جو ہے نا، جو شارٹ کٹ والی محبت تھی، جو غلط محبت تھی، انسان کو سکون نہیں دے سکتی۔ تو آج ہم نے وہ باتیں ڈسکس کرنی ہیں انشاءاللہ جن سے آپ لڑکیاں جو پریشان ہیں وہ یہاں سے باہر نکلنا ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ سے کہوں گی کہ یہ میں لیکچر کیوں دے رہی ہوں؟ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ کی فکر ہے، میں کیوں اس چیز پر زور دے رہی ہوں؟ مجھے کیا ملنے والا ہے؟ اگر آپ اس لیکچر کو اینڈ کرنے کے بعد بولیں کہ مجھے ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور میں اس ریلیشن شپ کو کیوں ختم کروں اس اسپیکر کے کہنے پر، تو یاد رکھیں پھر قیامت والے دن آپ کی تمام حجتیں مکمل ہو جائیں گی۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی مجھے سمجھانے والا نہیں آیا۔ جس کو آپ کی فکر ہوتی ہے نا، وہ آپ کو آگ کی قریب جانے سے روک لیتا ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب بچ جائیں، کیونکہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم دونوں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے فیوچر کا غم ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اور یہ فکر یقین کریں آپ، اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اجر دیتے ہیں۔ میرا کام ہے یہاں بتا دینا، اگر آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی عمل نہیں کرے گا، مجھے میرا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مل جائے گا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ عمل کریں۔ اور دوسری ریزن یہ ہے کہ جب مجھے اتنے میسیجز آتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے پریشان ہیں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں کیا کروں آپ لوگوں کے لیے کہ میں آپ کو یہاں سے باہر نکالوں، لیکن میں وہاں نہیں آ سکتی۔ جو کرنی ہے، جو ایفرٹس، جو قدم اٹھانا ہے، وہ آپ نے اٹھانا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ جب بھی کوئی آپ کام سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں یا آپ کوئٹ کرنا چاہتی ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتی ہیں، پہلا سٹیپ آپ کا ہوتا ہے، پہلا سٹیپ آپ کو اٹھانا ہے، پھر آگے سے جو ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تھام لیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ رات کو تہجد میں اٹھ کر دعائیں مانگیں کہ یا رب العالمین میرا دل بدل دیں، اور دن میں اسی انسان کے ساتھ آپ چیٹ کر رہی ہیں، اسی انسان کے ساتھ آپ بات کر رہی ہیں، آپ کہتی ہیں یا رب العالمین میرے دل سے اس بندے کی محبت نکال دے۔ اچھا، محبت نکال دے اور دوسری طرف آپ اس کو محبت بڑے میسیجز کر رہی ہیں، یہ منافقت ہے نا، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو جب اس ریلیشن شپ کو ختم کرنا ہے، جب آپ کو ہر چیز چھوڑنی ہے، یہ پہلا آپ کا سٹیپ ہوگا، پھر آپ اللہ سے مانگیں گی دعا کہ رب العالمین اس انسان کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ تو کوئی بھی کام کرنا ہے آپ نے، تو پہلا سٹیپ آپ کو رکھنا ہے، اٹھانا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تھام لیں گے، انشاءاللہ۔ اب دیکھیں،
جو جس بھی چیز کی ہم ایڈکٹ ہوتے ہیں، عادی ہوتے ہیں، اس عادت کو چھوڑنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ محنت کانشیسلی ہوگی، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے اور مجھے اس کو چھوڑنا ہے۔ سپوز آپ کو غصہ بہت آتا ہے اور غصے میں آپ بدتمیزی کرتے ہیں، اور آپ ہر ایک کو یہ کہتی ہیں اصل میں مجھے غصہ بہت آتا ہے نا، مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو غصہ آتا ہے، تو یو ہیو ٹو ورک آن اٹ، ٹھیک ہے؟ آپ کو اپنے اوپر بھی کام کرنا ہے کہ مجھے غصہ جب آئے تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یعنی آج جیسے آپ غصہ آئے تو آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھ لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جاتے ہیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہے کانشیس ایفرٹ جو آپ کو کرنی ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو بڑا مزہ آتا ہے اس سچویشن میں رہنے کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں پڑھتا کیونکہ مجھے مزہ آ رہا ہے اس میں رہنے کا، نا مطلب غصہ آ رہا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ اس دکھ میں، اس تکلیف میں رہنا پسند کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے انہیں دکھی گانے سننے کا اور سب کو بتانے کا کہ بھئی میں بہت زیادہ پین میں ہوں، رائٹ، میرا بریک اپ ہوا ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ تو جب آپ نے اس عادت کو ختم کرنا ہے، اس ریلیشن شپ کو ختم کرنا ہے، تو پہلا سٹیپ آپ کو اٹھانا ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے اور پھر اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ رب العالمین مجھے اس ریلیشن شپ سے آپ نے باہر نکالا، الحمدللہ، اب اس انسان کی محبت میرے دل سے نکال دے جو کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں، ٹھیک؟ تو جب غلط کر رہی ہوں تو اس غلطی کو سیدھا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بہانے دیتے ہیں، نہیں اب تو مجھے عادت ہو گئی، نہیں وہ میرا نا میم 5 سال 7 سال کا افیئر ہے تو میں نہیں چھوڑ سکتی، نہیں، چھوڑنا تو ہے، چھوڑنا تو ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، شراب سب کو پتہ حرام ہے، اگر میں آپ کو کہوں شراب پئیں، آپ کہیں گے نہیں نہیں میم شراب تو حرام ہے۔ اچھا، سور کا گوشت حرام ہے، آپ کہیں گے میم اس کا تو نام لینے سے بھی زبان پلیت ہو جاتی ہے، یعنی یہ کانسیپٹ ہے۔ تو پھر یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جو ریلیشن ہے وہ بھی حرام ہے؟ جب ہم کسی چیز کو جان لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو پھر ہم اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور اس کو اپنا بھی سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ریلیشن ہے وہ حرام ہے، اسی طرح حرام ہے جیسے شراب حرام ہے، اسی طرح حرام ہے جیسے سود حرام ہے، جیسے وہ آپ کھا پی نہیں سکتے، یہ بھی آپ نہیں اس میں انٹر ہو سکتے، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہو کیا نا؟ دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب محبت کرتے ہیں تو وہ محبت پیور محبت ہونی چاہیے، ٹھیک؟ ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت سب سے بڑھ کے محبت ہونی چاہیے، ٹھیک؟ اب وہ لڑکیاں جو مجھے میسج کرتی ہیں، اب میں جواب کی طرف آ رہی ہوں، جو مجھے میسج کر کے کہتے ہیں کہ میم اگر ہم نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا تو یہ تو دھوکہ ہو گیا، ہم نے تو اس لڑکے کا دل توڑ دیا۔ تو میم دل توڑنا تو گناہ ہے نا، کسی کو ہرٹ کرنا تو گناہ، ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر اس لڑکے نے اپنے آپ کو کچھ کر لیا تو میم پھر کیا ہوگا؟ تو دیکھیں آپ کہ یہ کیسی محبت ہے، ٹھیک؟ جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو اس کی نافرمانی کی پرواہ نہیں ہے، آپ کو پرواہ نہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور آپ اسی کا کھاتے ہیں، اسی کا پیتے ہیں اور اسی کی حدود کو توڑتے ہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے والدین ہیں، آپ کیسے ان کی عزت کی دھجیاں اڑا کر اس انسان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ کو کسی ریلیشن شپ کو چھوڑنا ہے تو یہ نہیں سوچنا کہ اس کا کیا ہوگا، اس کا اور آپ کا رب ایک ہے، جس رب نے آپ کو ہدایت دیا وہ رب چاہے تو اس کو ہدایت دے، چاہے وہ نہ دے، آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس کو ہدایت دیں۔ آپ بولیں نہیں میم آج سے ہم یہ کریں گے کہ ہم نا تفسیر کی کلاس آپس میں سٹارٹ کر دیں گے، ہم ایسے کریں گے، ایسا نہیں، آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ وہ جائیں اور جا کے کسی میل استاد کے پاس جا کے پڑھیں، آپ کا کام یہ نہیں بنتا۔